بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ 8 اور 9 کے لیے چیپٹر نمبر 1 کا لیکچر نمبر 10 ابھی ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا سب کچھ سائنٹسٹ کے بارے میں۔ پہلے 4 سائنٹسٹ ادھر ہم نے ذکر کیے تھے اس سے پریویس لیکچر میں۔ ابھی اس کے بعد کچھ سائنٹسٹ رہتے ہیں، ان کا ذکر ابھی ہم کریں گے۔ یہاں پر ایک سائنٹسٹ الفارابی، یہ بھی ایک مشہور سائنٹسٹ، ایک مشہور بایولوجسٹ مسلم، اور اس کی انٹروڈکشن اس کی برتھ ہوئی تھی 870 میں پیدا ہوئے تھے، اور 950 میں پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کافی مشہور سائنٹسٹ یہ ہم کہیں گے کہ اس کا انٹروڈکشن، اور پھر اس کے علاوہ اس کی کنٹریبیوشن، اس کے کارنامے کیا تھے۔ تو ایک مشہور بایولوجسٹ، مشہور حاکم تھے، اور انہوں نے 2 کتابیں لکھی۔ ایک کو نام دیا اس نے کتاب النباتات، ایک کو نام دیا کتاب النباتات، اور ایک کو انہوں نے نام دیا کتاب الحیوانات۔ کتاب الحیوانات۔ کتاب النباتات واز اباؤٹ پلانٹس، اور کتاب الحیوانات واز اباؤٹ اینیملز۔ یہ 2 اس کی مشہور کتابیں۔ اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ کا ہم ذکر کریں گے، عبدالقاسم الزہروی۔ ایک اور سائنٹسٹ عبدالقاسم الزہروی تھے۔ یہ سائنٹسٹ پیدا ہوئے تھے 936 میں، 936 میں پیدا ہوئے، اور پھر 1004 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ 1004 AD میں اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی بھی بہت ہی مشہور، بہت ہی ضروری کنٹریبیوشن، اس نے جو کام کیا، آئی تھنک جتنی بھی سائنٹسٹ ہے آپ کے بک میں جس کا ذکر ہے، ان کی جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے، میرے خیال میں سب سے ضروری کنٹریبیوشن، سب سے جو بڑا کام کیا میرے خیال میں، وہ عبدالقاسم الزہروی نے کیا۔ اور اس کا کام کیا تھا، ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو کڈنی پرابلمز ہوتے ہیں، اس کے کڈنی میں سٹون آتے ہیں، یا اس کی یوریٹر میں یا یورینری بلیڈر میں اس کے سٹونز آتے ہیں۔ تو کڈنی سٹونز نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جس کو ہم گردے کی پتھری کہتے ہیں۔ یہی سٹونز انسان کے ایکسکریٹری سسٹم کے مختلف حصوں میں پائے جا سکتے ہیں۔ یہ سٹونز کڈنیز میں، یہ سٹونز کڈنیز میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ سٹونز یوریٹر میں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ سٹونز یورینری بلیڈر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یورینری بلیڈر جس کو ہم اردو میں مثانہ کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مثانہ، جہاں پر یورین سٹور ہوتے ہیں فار سم ٹائم۔ تو یہ عبدالقاسم الزہروی وہ سائنٹسٹ جنہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم یورینری بلیڈر سے سٹون ریموونگ کا پروسیس ڈسکور کیا۔ وہ پہلے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یورینری بلیڈر سے سٹونز کو نکالا، سٹونز پتھر کو نکالا۔ یورینری بلیڈر میں سٹونز آتے ہیں، پتھر آتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتا ہے، بہت میجر پرابلم۔ اور سب سے پہلے یہ وہ سائنٹسٹ جنہوں نے سرجری کی، اور سرجری کے تھرو انہوں نے یہی سٹونز انسان کے یورینری بلیڈر سے نکالے، اور یہ اس کی بہت عظیم کنٹریبیوشن۔ فار دا فرسٹ ٹائم یہ وہی سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سرجری کے ذریعے یورینری بلیڈر۔ عبدالقاسم الزہروی کے بعد ایک اور سائنٹسٹ ابن الہیثم، نام بھی آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، ایک مشہور سائنٹسٹ، اور اگر پیپر میں بھی آتا ہے تو ابن الہیثم ہی۔ 3-4 سائنٹسٹ جو بار بار پیپر میں آتے ہیں، اس میں سے ایک ابن الہیثم بھی ہے۔ ابن الہیثم 965 میں پیدا ہوئے، 965 میں پیدا ہوئے، اور 1039 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ 1039 AD میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
یہ بھی ایک مشہور مسلم سائنٹسٹ، اور اس کی کنٹریبیوشن یہ تھے. پہلی بات تو یہ کہ ادھر انٹروڈکشن میں ہی میں لکھوں گا کہ وہ ایک ویل نون اپتلمالوجسٹ تھے. اور اپتلمالوجسٹ اس ورڈ کا میں نے ذکر کیا پہلے پریویس لیکچر میں، اس کا میں نے ذکر کیا. اپتلمالوجی یعنی دا اسٹڈی آف آئی از کالڈ اپتلمالوجی، یعنی اس میں ہم آئی کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. اور اپتلمالوجسٹ وہ انسان، وہ بندہ جس کے پاس یعنی آئی کے بارے میں علم ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اپتلمالوجسٹ. تو ابن الہیثم بھی ایک مشہور اپتلمالوجسٹ تھے، اور انہوں نے آئیز کے بارے میں 2 مشہور کتابیں لکھے. ایک کتاب کو اس نے نام دیا کتاب المناظر، کتاب المناظر، اور ایک کتاب کو انہوں نے نام دیا میزان الحکمہ. میزان الحکمہ 2 مشہور کتابیں انہوں نے لکھی، کتاب المناظر اینڈ میزان الحکمہ. اور آئیز کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ ڈسکس کیا ان 2 بکس میں. اور پھر یہی یورپینز انہوں نے ابن الہیثم کے یہی بکس اٹھا کے اس کو اپنی جو اس کے علاقائی زبانیں تھے اس میں انہوں نے کنورٹ کیے. یعنی اس میں سے کچھ ٹرانسلیشن انہوں نے لیٹن میں اس کو کنورٹ کیا. ہیبریو ایک مشہور زبان یورپین لینگویج، اس میں انہوں نے ان کتابوں کو کنورٹ کیا. گریک اور اس کے علاوہ اور بہت ساری زبانوں میں انہوں نے ان کتابوں کو کنورٹ کیا اپنی آسانی کے لیے. یہی ہمارے مسلم سائنٹسٹ جس سے انہوں نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا. ہم نے تو اس کو چھوڑا لیکن انہوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا، اور یہی کتابیں انہوں نے اٹھا لیے اور اپنی لوکل لینگویجز میں ان کو انہوں نے کنورٹ کیا، اور ان سے کافی کچھ انہوں نے سیکھ لیا. تو یہ ابن الہیثم مشہور مسلم سائنٹسٹ 965 میں برتھ یعنی وہ پیدا ہوئے، 1039 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. ایک مشہور اپتلمالوجسٹ تھے. 2 مشہور کتابیں کتاب المناظر اور میزان الحکمہ، اس کے 2 مشہور کتابیں تھے. علی بن عیسیٰ ایک اور مسلمان سائنسدان، ایک مشہور سائنسدان. وہ یہ علی بن عیسیٰ اس کی انٹروڈکشن میں ہم لکھیں گے کہ یہ پیدا ہوئے تھے. بک میں آئی تھنک اس کا ذکر نہیں ہے، اپنے پاس اس کو نوٹ کر لے. 940 میں اس کی وہ پیدا ہوئے، اور پھر 1010 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. ایک مشہور مسلم سائنسدان تھے. اور یہ بھی اس کے لیے بھی میں ایک ورڈ لکھتا ہوں، یعنی انٹروڈکشن میں ہی لکھوں گا میں کہ اپتلمالوجسٹ تھے یہ بھی. he was also ophthalmologist. he was also an ophthalmologist. اور اس کی کنٹریبیوشن کیا تھے؟ انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھا، کتاب کا نام بک میں بھی نہیں ہے اور بک میں نہیں ہے. انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھا، اور اس کتاب انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھا بک اباؤٹ آئیز. اور اس کتاب میں انہوں نے 130 ڈفرینٹ ڈیزیز کا ذکر کیا. 130 ڈیزیزز آف آئی. انہوں نے اس کتاب میں آنکھوں کے بارے میں 130 مختلف بیماریوں کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں کیا. علی بن عیسیٰ کا ایک کتاب، اور اس کتاب میں انہوں نے 130 بیماریوں کا ذکر کیا. وہ 940 میں پیدا ہوئے تھے، اور 1010 میں پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ایک مشہور اپتلمالوجسٹ تھے. یہ آپ کے بک کا 8واں سائنس ٹیسٹ. اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ جس کا نام ہے ابن النفیس. ابن النفیس ایک اور سائنٹسٹ، اور سیکوینس کے لحاظ سے آپ کے بک کا آخری سائنٹسٹ ابن النفیس. اور اس کی وہ ڈیٹ آف برتھ، وہ بھی برتھ ڈیٹ ایئر نہیں ہے بک میں. 1213 میں وہ پیدا ہوئی، اور 1288 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. 1288 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ بھی 13ویں صدی کا ایک مشہور مسلم سائنٹسٹ. اور اس کے کنٹریبیوشن آف ابن النفیس، کنٹریبیوشن اس کے یہ تھے کہ انہوں نے بلڈ سرکولیشن کا ذکر کیا. فار دا فرسٹ ٹائم
उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का ज़िक्र किया। याद रखिए ये ब्लड सर्कुलेशन का लफ्ज़ ये बहुत ही डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 9 में आएगा और इसमें हम पढ़ेंगे कि ये ब्लड किस तरह हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर लेता है। लेकिन इधर थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी पहली बात तो ये कि सर्कुलेशन के दो टाइप्स है हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर लेता है। सर्कुलेशन के दो टाइप्स, एक को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा हार्ट, आपको समझाने के लिए मैं 2-3 अल्फाज बहुत सिंपल ही लिखता हूँ। ये हमारा हार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे लंग्स है, यहाँ पर हमारे लंग्स, और ये रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी है। तो याद रखिए हार्ट से यही ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, गंदा खून हार्ट से चला जाता है लंग्स की तरफ और लंग्स से दोबारा आता है हार्ट की तरफ। तो जब खून ये ब्लड हार्ट से लेकर लंग्स की तरफ और फिर लंग्स से दोबारा हार्ट की तरफ आ जाए, इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर यही ब्लड जब हार्ट से बॉडी तक और बॉडी से दोबारा हार्ट तक आता है, इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो दोबारा सुन लें, हमारी ब्लड में जो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन कर लेता है, इसी सर्कुलेशन के दो टाइप्स, एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, जब हमारे हार्ट से ब्लड जाती है लंग्स की तरफ और लंग्स से दोबारा हार्ट की तरफ आती हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये सर्कुलेशन किस मकसद के लिए होता है, इस सर्कुलेशन में खून साफ होता है लंग्स में और दोबारा आता है हार्ट की तरफ। और एक है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जिसमें हार्ट से साफ खून आता है बॉडी की तरफ और बॉडी में जब ये खून इस्तेमाल हो जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो फिर यही खून दोबारा आता है हार्ट की तरफ। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इसको कहा जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये इब्नुल नफीस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र किया था 13वीं सदी में, और ये पैदा हुए थे सीरिया में, और उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र किया। सर्कुलेशन के दो टाइप्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और इब्नुल नफीस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन का जिक्र फॉर द फर्स्ट टाइम किया था। तो ये टॉपिक का आखिरी साइंटिस्ट, और इसको अच्छी तरह आप लोगों ने याद करना है, तैयार करना है, क्योंकि अक्सर पेपर में आता है। ये सारे साइंटिस्ट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्समाई, अबू अली सीना और इसके साथ इब्नुल हैतम। ये 4 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी भी पेपर में आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह तैयार करना होगा। थैंक यू।